الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 76 تلاوت کی ہے، اور مستقل طور پر درس سننے والے سامعین بخوبی جانتے ہیں کہ ہم بالترتیب قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ بیان کر رہے ہیں، جس میں بحمد اللہ تعالی ہم آیت نمبر 76 تک اپنا سبق پہنچا چکے ہیں، اور آج کے سبق میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوگا، ان لوگوں کا حال ہوگا جو منافق بھی تھے اور یہودی بھی تھے۔ منافق ہر دور میں، ہر امت میں، ہر جماعت میں، ہر طبقہ میں موجود ہوتا ہے، اور یہ منافق اتنا خناس قسم کا گروہ ہے، خناس قسم کا ایک ٹولہ ہے، جس جماعت میں بھی ہو، جس گروہ میں بھی ہو، جس امت میں بھی ہو، یہ ایسے نقصان کرتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ یہ منافقین یہودی جو تھے، یہ بھی اسی طرح جو مسلمان وہاں موجود تھے، اور جو منافق و یہودی جو یہودیوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، ان کا ایک اپنا ہی وتیرہ ہوتا ہے، اپنی ہی ایک جماعت ہوتی ہے۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک درس میں کہا تھا کہ یہ جو منافق ہے، اس کی ایک اپنی جماعت ہے، اس کا ایک اپنا نظریہ ہے، اور اس کا اپنا نظریہ یہ ہے کہ مفاد پرستی، جہاں پر اس کو موقع ملتا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ اس طرف ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی مستقل طور پر ہو، یعنی کہ کسی خاص طبقے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ چاہے تو اپنے ہم مسلک کے ساتھ بھی دغا کر دیتے ہیں، اور چاہیں تو غیر کے ساتھ بھی دغا کر دیتے ہیں، غرضے کہ جہاں پر انہیں کوئی مفاد ملتا ہے یہ وہیں کے ہو رہتے ہیں۔ چنانچہ منافقین یہودیوں کا جو حال ہے اس کو بیان کیا ہے اس آیت میں، اور اس پر جو ہمارا خاص درس کا جو طرز ہے کہ ہم ان آیات کو موجودہ دور پر کس طرح منطبق کرتے ہیں، اور کون سا اس میں ہمارے لیے اصلاحی پہلو نکلتا ہے، ہم اس کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میرے اور آپ کے لیے ہدایت کے لیے آیا ہے، روشنی والی کتاب ہے، دستور حیات ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آیات بیان کی گئی ہیں اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے، ہم اس کو ذرا باریک بینی سے غور سے دیکھیں۔ چنانچہ سب سے پہلے میں اس آیت کا ترجمہ آپ کی گوش گزار کروں گا، اور یہ بھی بیان کروں گا کہ آج انشاءاللہ 2 آیات کا درس ہوگا، یعنی آیت نمبر 76 اور آیت نمبر 77۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا کہتے، آمنا ہم ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب اکیلے ہوتے ان کے بعض کے پاس، یعنی جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے، قالوا تو جو ان کے جو بڑے یہودی تھے وہ کہتے، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر ظاہر کی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کر سکیں، عند ربکم، اپنے رب کے سامنے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو، اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ،
بے شک اللہ یعلم جانتا ہے ما یسرون و ما یعلنون، جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں باتوں کو جانتا ہے۔ پھر انہیں کس بات کی ٹینشن ہے، کس بات کی پریشانی ہے کہ مسلمانوں پہ ظاہر کرو یا نہ کرو۔ مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ جو منافق یہودی تھے، یعنی یہودی بھی تھے اور منافق بھی تھے، جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو مسلمانوں کو وہ ساری باتیں بتا دیتے جو تورات کے اندر لکھی ہوتی، کہ تورات کے اندر موجود ہے کہ یہ جو محمد ابن عبداللہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ اللہ کا آخری رسول ہے، اسی کے اندر نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ انہیں اپنے مفادات کے لیے سب کچھ بتا دیتے تاکہ مسلمان ہمیں اپنا سمجھیں، خیر خواہ سمجھیں۔ اور جب وہ اپنے بڑوں یہودیوں کے پاس جاتے اور یہودیوں کو یہ بات پتہ ہوتی کہ مسلمانوں کے سامنے یہ اپنے راز کھول کے آ گئے ہیں، تو جو بڑے یہودی ہوتے وہ انہیں کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم مسلمانوں کو وہ ساری باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر ظاہر کی ہیں، اور تمہیں عقل نہیں ہے کہ لیحاجوکم بہ عند ربکم، جب تم ساری باتیں انہیں بتا دو گے تو وہ اپنے رب کے سامنے تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے کہ یہ باتیں تو ہمیں معلوم تھیں اور تورات کے اندر چھپائی گئی تھیں اور ان کے بڑوں نے ہمیں بتایا نہیں تھا۔ تو افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیا یہ لوگ جو یہودی ان کو ڈانٹ رہے ہیں یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چھپی اور ظاہری ساری باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ چاہے گا تو مسلمانوں پہ یہ بات واضح کر دے گا کہ یہی آخری پیغمبر ہے، یہ بتائیں یا نہ بتائیں، انہیں سردردی لینے کی ضرورت نہیں ہے، راز چھپانے نہیں چاہیے، بلکہ جو حقیقت حال ہے اس کو بیان کر دینا چاہیے اور حقیقت پر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ یعنی کہ یوں سمجھیں کہ قرآن جو 1 دونے دونے اور 2 دونے 4 والی بات اس آیت میں سمجھاتا ہے، یعنی سچ کو جو چھپانا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے اور 2 چہرے نہیں رکھنے چاہیے، اور علم کو ذاتی مفاد کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ علم کے لیے ذاتی مفاد ہے تو اس کو بیان کر دیا جائے اور ذاتی طور پر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس سے بندہ پردہ پوشی کر لے یا اس میں کوئی رکاوٹ ڈال دے، اور یہ ذہن میں رہے کہ اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔ یعنی میں اس کو ایک لائن میں اگر اس کو بیان کروں تو قرآن جو اصل بیماری کو بیان کرتا ہے، قرآن اس بیماری کو بے نقاب کر رہا ہے کہ جو دوغلا پن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، جو حقیقت ہے چاہے اپنے خلاف ہو کسی کے خلاف ہو، حقیقت حقیقت رہنی چاہیے، حقیقت کا معیار نہیں بدلنا چاہیے، حقیقت جس انداز میں آئے جس کے خلاف آئے حقیقت سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کوئی علم ہے اس کو کوئی سیاسی گروہ ہے، دینی گروہ ہے، اپنے مفاد کے لیے چھپا دے کہ اگر میں نے یہ بات لوگوں کو بتا دی تو لوگ پھر کہیں گے کہ اچھا آپ بھی اس طرح ہیں، آپ کا بھی یہی نظریہ ہے۔ جس طریقے سے بہت سارے علماء قرآن کی آیات کو چھپا دیتے ہیں، جس کو دینی اصطلاح میں کتمان حق کہتے ہیں کہ حق بات کو چھپا دینا، اور قرآن نے اس پر بڑی تاکید کی ہے اور بڑی وعیدیں سنائی ہیں، وہ انشاءاللہ موقع پر ساری آیات آ جائیں گی کہ جو حق بات کو چھپانے والے ہیں۔ قرآن میں ایک مسئلہ ظاہر باہر ہے، واضح ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں یہ بشر ہوتے ہیں، یہ نور نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں یہ غیب وہ نہیں جانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر مختار کل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی صفتوں میں وحدہ لا شریک ہے، اس کی صفات میں کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی علی، کوئی پیر، کوئی پیغمبر شریک نہیں ہو سکتا ہے، نہ کوئی حجر، نہ کوئی شجر اور نہ کوئی قبر والا شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ اپنی صفتوں میں یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی قرآن ہر چیز کو حقیقت پر مبنی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ لیکن جو موجودہ دور کے ہمارے مسلمانوں کی حالت بن چکی ہے،
کوئی یہودی جو منافق تھے ان سے کوئی وکری قسم کی نہیں ہے، بلکہ بس ایک ہی رویہ ہے، ایک ہی انداز ہے، ایک ہی نظام چل رہا ہے۔ میری بات کو ذرا گہرائی سے لیجئے گا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کے مسلمان کی بھی اگر یہ حالت دیکھی جائے ان آیات کی روشنی میں، تو دین کا دوہرا معیار ہر بندے پر عیاں ہوتا ہے۔ اس کی مسجد میں ایک بات ہوتی ہے، مجلس میں دوسری بات ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر تیسری بات ہوتی ہے، اور یہی وہ روش ہے جس پر قرآن نے سوال کیا ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ علم کو کیوں چھپا رہے ہو؟ حقیقت کو کیوں چھپا رہے ہو؟ مسلمان کا ایک چہرہ ہونا چاہیے، جیسے وہ نماز کی صف میں کھڑا ہے اسی طرح اسے مسجد کے دوسرے حالت میں بھی ہونا چاہیے، جیسے مسجد کی حالت میں کھڑا ہے ایسے ہی اسے باہر کے بازار میں ہونا چاہیے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ مسلمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ مسجد میں اور ہو، گھر میں اور ہو، بازار میں اور ہو، تنہائی میں اور ہو، مجلس میں اور ہو۔ مسلمان کا ایک چہرہ ہوتا ہے، ایک زبان ہوتی ہے، جو ایک اللہ کو ماننے والا اور اپنے آخری پیغمبر پر ایمان لانے والا، اس کا ایک ہی بات ہوتی ہے، اس کے اندر دوغلا معیار، دوغلا پن نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے یہ منافقین کے رویے کو تو بیان کرتی ہے جو یہودی منافق تھے، لیکن آج ہم جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں ہمارے اندر بھی کوئی کسی قسم کی جو کمی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اسی طرح دوہرے معیار اور دوہرے رویے چل رہے ہیں۔ سزاؤں کے، گناہوں کے معیار الگ الگ ہو چکے ہیں اور اس پر لب کشائی کے معیار الگ ہو چکے ہیں۔ کوئی اپنا کرے تو خاموشی ہے، کوئی غیر کرے تو ڈھول پیٹنا ہے، کوئی اپنا کرے تو بس کچھ نہیں کہنا ہے، کوئی غیر کرے تو اس کو بدنام کرنا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، اَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کہ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ بے شک اللہ ہر بات کو جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی ان دو آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو دین ہے وہ چالاکیوں سے نہیں چلتا ہے، حق چھپانے سے وہ دین محفوظ نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی بات خفیہ نہیں ہوتی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک چہرہ ہو، ایک زبان ہو، ایک نیت ہو۔ اس لیے کہنا چاہوں گا کہ جو آیات آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، کم از کم اس کے مطابق ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جو منافقین کی، یہودیوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ کم از کم بندہ آئینہ لگا کر اپنے اندر بھی غور کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ نشانیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہمیں فوراً توبہ طائب ہونا چاہیے اور اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، اپنا رویہ درست کرنا چاہیے، اپنی سوچ درست کرنی چاہیے، تب جا کر دین پھلے گا، پھولے گا، وگرنہ پھر وہی نام کے مسلمان ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ گفتار کے غازی کردار کے غازی بن نہ سکے، اور گفتار کے غازی ہم کردار کے غازی تو بن نہ سکے۔ بس باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عمل میں ہم زیرو نظر آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔